خداوند کے مقدس اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، ہماری خواہشات ہیں، ہم اکثر سوچتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے ہمارے بچے باہر چلے جائیں، لیکن خدا اس دعا کا جواب نہیں دیتا۔ اس میں بھی خداوند کی کوئی مرضی ہے، خداوند کا ایک مقصد ہے۔ میں باہر چلا گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم بیٹر دین یو، لیکن خدا کا ایک پلان تھا، پلان ہے، پلان تھا اور پلان رہے گا جب تک میں اس دنیا میں ہوں، زندہ ہوں۔ اور عزیزو، میں ایک بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ باہر والوں کی جو جب پاکستان آتے ہیں تو ان کی زندگی اتنی آسان نہیں۔ بعض دفعہ اپنے عزیز و قارب ہیں، روپے پیسے کی وجہ سے آپ کو مشکلات آتی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ نہیں دیتا یا ایسے کوئی بھی ہے، تو مشکلات اتنی آتی ہیں کہ آدمی بے دل ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کے روح سے، خدا کے زور سے، جیسے ابھی ہماری کور نے، ہم نے سب مل کر گایا کہ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا۔ اور عزیزو، تمام مشکلات پر ہم خداوند کے روح سے، خداوند کی دی ہوئی طاقت سے قابو پا لیتے ہیں۔ باہر سے جو بھی آتا ہے، بعض دفعہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنوں کو اپنوں میں ڈھونڈنا۔ بعض دفعہ سوچتا ہے یہ میرا اپنا ہے، بعض دفعہ وہ لگتا نہیں۔ اور جیسے پھول ہیں، دیکھنے میں اصلی لگتے ہیں، بعض دفعہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عزیز میرے اپنے ہیں، لیکن وہ بدل چکے ہیں، ان میں خوشبو نہیں، ان میں زندگی نہیں۔ بعض دفعہ ہم پھولوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ یہ اصلی ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب جائیں تو ان میں کوئی خوشبو نہیں، کوئی اپنائیت نہیں، کوئی محبت نہیں۔ اسی طرح انسان کی اپنی زندگی ہے۔ اور عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں خواہش ہے کہ میں بھی باہر جاؤں، تو خداوند کے ہاتھ میں چھوڑیں، نہ کہ اپنی مرضی کرنا شروع کریں۔ بعض دفعہ ہم اپنی مرضی سے نقصان بھی کرتے ہیں اور بعد میں پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خداوند سے دعا کریں، اور اگر خداوند کی مرضی ہے تو آپ کو جہاں وہ چاہتا ہے لے کر جائے گا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میں پاکستان سے باہر نہ جاتا تو شاید میں آج اس دنیا میں نہ ہوتا، لیکن یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ خداوند مجھے لے کر گیا اور اس نے مجھے سوچنے کی قوت دی، دیکھنے کی، بات کرنے کی، تاکہ خداوند کا جلال میری زندگی سے ظاہر ہو، صرف یہاں ہی نہیں بلکہ وہاں بھی۔ عزیزو، آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب 35 آیت سے لے کر 41 آیت تک میں پڑھوں گا اس کو۔ اس دن جب شام ہوئی تو اس نے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، آئے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو جا، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا
امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ عزیزو، یہ ہے ہمارا خدا جس کی ہم روز صبح شام ہر وقت عبادت کرتے ہیں، جس کا خوف ہم مانتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری کشتی میں وہ سوار ہے، اور جس کشتی میں ہمارا خداوند سوار ہے وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، کیونکہ بچانے والا تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم ڈرتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بچوں کا، ایسے سوچ کر ہم گھبراتے ہیں، اپنے آپ کو بیمار بھی کر لیتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں گھبرانے کی یا ایسی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہ ہمیں بچانے پر قادر ہے۔ ہمیں بچاتا ہے، روز بچاتا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ روز ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ میں جب بھی جہاز پہ آتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں بھی یہ آج میرا آخری سفر ہوگا۔ مجھے وہاں پہ بھی بعض کہتے ہیں، اور ایک عورت بار بار کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ انتھنی تو واپس آئے گا کہ نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ خداوند میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور میں پچھلے 44 ایئر سے 43 ایئر سے میں فلائی کر رہا ہوں، اور خداوند کا شکر ہے کہ ٹھیک ہوں۔ عزیزو، میں نے جو پہلے بات کی دعا کی کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں ملتا، خاص کر یہ ینگس یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان میں سے بڑوں کی خواہش ہوگی کہ میں باہر چلا جاؤں، لیکن ابھی تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں ملا۔ دعا کرتے رہیں، گھبرانا نہیں، کرتے رہیں، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 باب، اسی کا 5 باب، پہلی آیت سے لے کر ہم 20 آیت تک پڑھیں گے، پہلی آیت سے لے کر 20 آیت تک۔ عزیزو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ پڑھ سکے تو وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ میں مائک کے سامنے کھڑا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ یا ٹھیک ہے، میں۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے باندھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں میں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح، اس آدمی سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑوں پر سوروں کا ایک بڑا گول چل رہا تھا۔ پس انہوں نے اس کی منت کر کے اس سے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔
عزیزو، اس چیپٹر میں 3 دعائیں کی گئیں، 3 دعائیں. یہ پہلی دعا تھی، پہلی منت تھی. خداوند منت ہے جو خداوند سے کی گئی دعا کو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ ایک دعا تھی. خداوند نے اس دعا کو سنا، انہوں نے منت کی. اور عزیزو، یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بدروہیں بھی جہنم میں جانے سے ڈرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے. انہیں پتہ ہے، شیطان جانتا ہے کہ اس کی جو آخر ہے اس نے جہنم میں جانا ہے، اور یہ شیطان کے شتونگڑے ہیں، اس کے چیلے ہیں، اس کی بدروہیں ہیں. وہ ڈرتی ہیں کہ وقت سے پہلے اس عذاب میں نہ جائیں جہاں پر انہوں نے لازمی جانا ہے. عزیزو، انہوں نے منت کی اور خداوند نے ان کی اس دعا کا جواب پوزیٹیو دیا. خداوند نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ، اور وہ گئیں اور سوروں میں داخل ہوئیں. اور آگے آپ جانتے ہیں کہ وہ سور جو تھے وہ جھپٹ کر جھیل میں جا پڑے اور جھیل میں ڈوب مرے. یہ کوئی 2000 سور تھے. عزیزوں، بعض دفعہ ہم ایسے ہی بری چیزوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں، بری سوچ کو، ناراضگی کو، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. اسی منہ کے ساتھ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اسی منہ سے ہم دوسروں پر لعن طعن بھی کرتے ہیں، دوسروں کو گالیاں بھی دیتے ہیں. عزیزو، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، کڑوا یا میٹھا، کڑوا ہوگا یا میٹھا. اور ہمیں خداوند کے کلام کو یاد رکھنا ہے اور اپنی زبان کو شر سے، بری باتوں سے، بری سوچ سے، برے خیالوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. عزیزو، آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خداوند سے ایک دعا کی گئی. آگے جا کے دیکھتے ہیں، اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی. پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں تھیں، یعنی بدروہوں کا لشکر تھا، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے. اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا. وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا. عزیزو، یہ ایک خطرناک دعا تھی. خداوند سے منت کی. دوسری منت، پہلی ہمیں سوروں میں جانے دے، دوسری ہماری سرحدوں سے چلا جا. عزیزو، بعض دفعہ ہم بھی اس دنیا میں رہ کر خداوند سے یہی کہتے ہیں کہ خداوند، ہمیں تیری ضرورت نہیں. عزیزو، خدا کی ہمیں ہر روز ضرورت ہے. خدا کے بغیر ہم زیرو ہیں، لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہماری ورتھ ہے، ورنہ ہم ورتھ لیس ہیں. ان لوگوں نے، کون سے لوگ تھے جنہوں نے آ کر خداوند سے کہا؟ عزیزو، یہ سب لوگ جو دنیاوی لوگ تھے. ان کے سور مر گئے، بزنس کرنا چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر منجی ہماری سرحدوں کے اندر رہے گا، ہمارے اندر رہے گا، ہمارے دل میں رہے گا، تو ہم اس دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. کیونکہ خدا کا کلام
ہمیں دنیا سے علیحدہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں دنیا سے نکالتا ہے، بلکہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کی ڈگر پر نہ چلیں، دنیا کے راستے پر نہ چلیں، اور خدا ہمیں بچاتا ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ تیرا راستہ نہیں. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نیا سوئٹزرلینڈ میں گیا تو نئے تھے، نئی دنیا دیکھی، آزادی تھی، کوئی گھر کا فرد نہیں تھا جو مجھے اس بات سے منع کرے. ہم ڈسکو بھی گئے، ہم دوسری جگہ پہ گئے، لیکن خداوند کا روح مجھے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ دیٹس ناٹ یور لائف، یو آر ناٹ ہیئر فار دیٹ. میں خداوند سے ہمیشہ کہتا رہا، اور پھر دوستوں نے فون کرنا، انتھنی آ جا یار، میں نے پھر چلا جانا. لیکن اندر سے میں خوش نہیں تھا کہ یہ خداوند کا پلان نہیں ہے جو مجھے یہاں پر لے کے آیا ہے. اور اسی طرح ایک وقت ایسا آیا، میں نے ان دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کی تاکہ میں بچ جاؤں، میری زندگی خداوند کے ساتھ گزرے. اور ان لوگوں نے جو خداوند سے منت کی کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا، عزیزو یہ کتنی گمبھیر بات ہے کہ خداوند ہمارے پاس آئے اور ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہم ٹھیک ہیں جیسے بھی ہیں. بہت سے ویسٹرن لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی ضرورت نہیں، میں اپنی قوت سے سب کچھ کر سکتا ہوں. میں نے اکثر لوگوں سے بولا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو. وہ کہتے ہیں کہ بھی میں پیسہ کما رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اسے پیسہ کما رہا ہوں، اسی سے میں خدمت چیزیں خریدتا ہوں، کھا رہا ہوں، پھر خدا کا شکر ادا کیوں کریں؟ تو بڑی بحث ہوتی تھی ان کے ساتھ. یار دیکھیں، خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم کام کر سکتے ہیں، ہم صحت مند ہیں اور سب کچھ. لیکن ان کا دل اتنا سخت ہے کہ وہ خداوند کو کہتے ہیں کہ خداوند مجھے تیری ضرورت نہیں، میرے گھر سے، میرے دل سے خداوند تو دور ہے. لیکن عزیزو، ہم خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں. خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور خدا ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. تو یہ ہے ہمارا خداوند. اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ آگے تیسری منت کی گئی، تیسری دعا کی گئی خداوند سے. انہوں نے بولا کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا، لیکن خداوند نے بولا ٹھیک ہے بھئی، میں چلا جاتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد خداوند ان کی زندگی میں آئے، ان کی سرحد کے اندر آئے، بلکہ خداوند ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے چلے گئے. خدا کے بغیر زندگی، کوئی زندگی نہیں. آگے جا کے دیکھتے ہیں. جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس جا، اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا. وہ گیا. یہاں پہ آگے دیکھیں کہ وہ کیا لکھتا ہے. وہ گیا اور دکپلوس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے. عزیزو، یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے یوتھ کے لیے، ہمارے ینگ کے لیے، یا جو بھی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں، لیکن خدا کا ایک پلان ہے. خدا مجھے وہاں پہ لے کے گیا، یہاں سے اٹھایا، وہاں پہ لے کے گیا، وہاں پہ استعمال کر رہے. خداوند نے مجھے حکم دیا کہ میں پاکستان میں خدمت کروں، اس لیے میں کر رہا ہوں.
اور اس شخص کو جس کو خداوند نے آزادی دی، شیطان کے بندھنوں سے بچایا، اس کو خداوند کہہ رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ نہیں جا سکتا، تو یہاں پر رہ۔ عزیزو، آپ یہ سوچیں کہ آپ آج یہاں پر نہ ہوتے تو اس چرچ میں رونق نہ ہوتی، اگر یونس صاحب یہاں نہ ہوتے تو پتہ نہیں بھائی جان کس کو مقرر کرتے کہ وہ ان کا عہدہ لیتا۔ یہ سب خداوند کے پلان ہیں۔ خداوند نے جس شخص کو جہاں پر مقرر کیا ہے، یہ خداوند کا پلان ہے اس کے پیچھے کہ میں نے اس شخص کو یہاں پر استعمال کرنا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر یونس صاحب چیئرمین نہ ہوتے تو میں زیادہ تو یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا یہ ذمہ داری ان کی طرح نبھا سکتا تھا۔ اس لیے خدا نے اپنے بندہ کے ذریعے انہیں یہ جاب دی، یا جیسے بھی آپ سمجھیں، کہ اس کام کے لیے اس بندے کو مقرر کر دے۔ یہ ہے خداوند کا کلام، خداوند کا کام، کہ خدا کس طرح ہمیں استعمال کرتا ہے ہماری سوچ سے بڑھ کر۔ اور عزیزو، آپ کو بھی یہ جاننا ہے، اس بات پر یقین کرنا ہے کہ اگر خدا آپ کی دعا کا جواب نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا آپ سے محبت نہیں کرتا۔ خدا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ساری دنیا میں ایک بھی، صرف ایک گناہ گار ہوتا تو خداوند اس کے لیے بھی اپنی جان دیتے تاکہ وہ جو ایک گناہ گار ہے اس کو موت کے بندھنوں سے چھڑائے۔ یہ ہے خداوند کی محبت، اور خداوند آپ سب سے پیار کرتا ہے۔ روز دعا کریں، روز خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ آج میں نے صحیح ٹائم پہ ختم کیا، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو گاڈ۔ تھینک یو۔